جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو صبح ہدایت میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں صبح ہدایت عظمیٰ علی جعفری اور مسرور صدیق صاحب اور امانت علی غوری صاحب کے ساتھ، اور سوالوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ آپ بھی آئیے گا، کوئی سوال ہو کسی قسم کا آپ ضرور ہم سے پوچھے گا۔ صدیق صاحب پہنچے ہیں، ان کی زندگی کے حوالے سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے، جیسے ابھی ہم بریک میں ہی بات کر رہے تھے کہ یہ جو معاشرہ ہے یہ کسی صورت جو ہے وہ جینے نہیں دیتے۔ بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے، بڑی حیرت مجھے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ تو بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے تو ہم مسلمان ہیں نا، ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے، قرآن پاک کو ماننے والے، اور اس کے بعد ہم اس طرح سے باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، یا اس طرح کے مسائل جو ہے وہ دوسروں کی زندگی میں پیدا کر دیتے ہیں کہ ان کا جینا جو ہے وہ حرام کر دیتے ہیں، اور پھر بھی بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ اور کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علی شاہ عرض کر رہا ہوں مانچسٹر سے، ہمارے 404 کے جناب صدر محترم امانت غوری صاحب آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ان کے ساتھ ہمارے بڑے ہی معزز دوست ہیں، ہمارے نام اس وقت ذہن سے نکل گیا ہے، مسرور صدیق تشریف فرما ہے۔ بہت خوبصورت بحث چل رہی ہے، اور ایک نا علم طالبہ نے ابھی نیت کو نہ سمجھتے ہوئے خادم حسین صاحب سے پہلے ایک بات کو چھیڑا۔ ہمیشہ جب انسان بولتا ہے اس کے علم کا اور اس کی طبیعت کا تبھی اندازہ ہوتا ہے، کیونکہ بیسکلی ایک شاعر ہوں۔ چند ایک چیزیں خادم صاحب نے بحوالہ اپنی علمیت کی میں اپنی شاعری کے کرتا ہوں کہ خدا نے وہ دنیا بنائی نہیں ہے، خدا نے وہ دنیا بنائی نہیں ہے جہاں پنج تن کی بڑائی نہیں ہے، خدا نے وہ دنیا بنائی نہیں ہے جہاں پنج تن کی بڑائی نہیں ہے، خدا کا ہی پرتوں ہے پنج تن، کروں کیا سمجھ تم کو یہ بات آئی نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ خدا نے کیا نور سے خلق ان کو، اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے دو ٹکڑے کیے، اور ایک ٹکڑے سے حضرت علی اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور اہل بیت کو پیدا کیا۔ خدا نے کیا نور سے خلق ان کو، تمہارے ذہن کی رسائی نہیں ہے، خدا کی زباں آنکھ اور ہاتھ یہ ہیں۔ نہ تو خدا نے کسی جنگ میں جا کے کسی مسلمان کو فتح دلائی، نہ ہی انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ کسی کے ہاتھ میں آ کے سونا زیورات رکھ دیے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آج تک کبھی کسی کو ڈائریکٹ صحت دی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے آج تک ڈائریکٹ کسی کو اولاد دی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن کسی کے اوپر نازل کیا ہے۔ ہر چیز وسیلے اور توسل سے آئی ہے، اسی لیے ان اہل بیت کو اللہ کی آنکھ، ناک، کان، زبان سب کچھ کہا جاتا ہے، اور انہی کو دوسرے الفاظ میں جیسے آپ نے فرمایا وسیلہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی زبان، آنکھ اور ہاتھ یہ ہیں، کوئی بات ان کی پرائی نہیں ہے، اور خدا دے چکا ہے رضا ان کو اپنی، خدا دے چکا ہے رضا ان کو اپنی، بتا کیسے ان کی خدائی نہیں ہے، اور عقیدہ نہیں رکھتا جو ان پہ اپنا۔ بڑا دعویٰ کیا جاتا ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے بس اللہ اور کتاب کافی ہیں۔ اللہ اور کتاب دی کس نے؟ جب تک آپ اپنے عقیدوں کو درست نہیں کرتے۔ مجھے درمیان میں اپنا ایک شعر یاد آ گیا، بعد میں اس نظم کے اگلے شعر عرض کرتا ہوں کہ سنائی کیوں نہیں دیتا تجھے بتا مفسد، مفسد کرتے ہیں، کہتے ہیں حسد کرنے والے کو، حاسد کو مفسد کہتے ہیں۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتے ہیں، ہم تو یہ اور ہم فلانا اور ہم مانتے ہیں اور ہم روتے نہیں ہیں، حسد ہے تو نہیں روتے نا، دل کے اندر بغض ہے تو نہیں روتے، ورنہ ماں باپ مرے تو آنکھ کیسے نہیں ڈبڈبا جاتی۔ ابھی یہ اتنے چند قتل ہوئے پوری دنیا میں، یا شور بچا ہوا ہائے بم دھماکوں میں، یہ مر گیا وہ مر گیا، پوری دنیا رو رہی ہے، تمام عالم دین روتے ہیں۔ تو سنائی کیوں نہیں دیتا تجھے بتا مفسد، قرآن پاک میں کھل کے جو نشر ہوتا ہے، صدائے دیتی ہیں سن لو یہ ہاتف غیبی، عقیدہ جیسا ہو ویسا ہی حشر ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ آپ پوری طرح پوری بات کو سمجھے نہیں، اور درمیان میں آپ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ نے جیسا کہا ہے آپ کو عین اسی کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے، چاہے آپ کو وہ کتنا ہی اچھا یا کتنا ہی برا کیوں نہ لگے۔ آپ 2.5% جو آپ کا زکوٰۃ ہے وہ آپ شیعہ بن کے معاف نہیں کروا سکتے، آپ کو وہ دینی ہے، اور 20% خمس آپ کو دینا، سنی بن کے آپ وہ معاف نہیں کروا سکتے، وہ آپ کو دینا۔ یہ طے شدہ اللہ تعالیٰ کی آپ کے لیے
آپ کے عقائد کے لیے، آپ کے مذہب کے لیے شرعیں ہیں، اگر آپ یہ پوری نہیں کرتے تو آپ دنیا میں دھوکہ دے سکتے ہیں. جب آپ کے ہاتھ، ناک، منہ اللہ کے سامنے گواہی دے گا تو یہی گواہی دیں گے کہ یہ ہم سے یہ کرواتا رہا. عرض کر رہا تھا کہ خدا دے چکا ہے رضا ان کو اپنی، بتا کیسے ان کی خدائی نہیں ہے. عقیدہ نہیں رکھتا جو ان پہ اپنا، مسلمان وہ بھائی نہیں ہے. اور پرکھنے کو باتیں علی شان تیری، نظر میں کسی کے بینائی نہیں ہے. یہ وہ باتیں ہیں جن کو پرکھنے کے لیے آپ کو بڑی گہری اور بینائی چاہیے. بو علی سینا پاگل نہیں تھا کہ 40 سال پانی میں کھڑا رہا اور اس کو صرف اور صرف خوشبو علی ملی. اور کسی کی خوشبو کیوں نہیں مل گئی؟ علی کی خوشبو کیوں ملی؟ بہت شکریہ. شہباز قلندر ایک شعر کہہ گیا، ساری زندگی کے لیے امر ہو گیا. اور میں آپ کو عرض کیا کروں کہ خالی پنجتن پاک میں سے اگر آپ صرف شبیر کو بھی لے لیں، آج بھی ان کے در کے اوپر کروڑوں اربوں لوگوں میں سے صرف وہی جاتا ہے کہ یہ کون کہتا ہے حیثیت نہیں دیکھی جاتی. بڑے بڑے امیر بیٹھے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ شہنشاہ بیٹھے ہیں، یہ کون کہتا ہے حیثیت نہیں دیکھی جاتی. کسی کی کیا ہے ذریت نہیں دیکھی جاتی. ذریت، رابطہ، اس کی کس سے کیا عقیدت ہے. کوئی کون کہتا ہے حیثیت نہیں دیکھی جاتی، کسی کی کیا ہے ذریت نہیں دیکھی جاتی. یہاں پہ آتے ہیں جن کو بلاتے ہیں شبیر، یہاں کسی کی حیثیت نہیں دیکھی جاتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نجف سے جاتا ہے پیدل زمانہ کرب و بلا. ان لوگوں نے وہ شان، وہ آنکھ بان نہیں دیکھی. چھوٹے چھوٹے بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد 102 110 میل کا سفر پیدل 3 4 7 10 دن میں کرتے ہیں. اور خالی نجف ہی نہیں، کوئی ایران سے پیدل آتا ہے، کوئی سعودی عرب سے پیدل آتا ہے، کوئی بحرین سے پیدل آتا ہے، جو جہاں جس کی حیثیت ہے. اور وہاں پہ تمام سال فاقہ کرنے والے لوگ ان کا ایسا خیر مقدم کرتے ہیں کہ یہاں شہنشاہوں کا خیر مقدم نہیں ہوتے. کاش یہ اپنی بند آنکھوں سے کبھی وہاں سفر کر کے دیکھے، مگر پھر کہ ان کی ضروریت نہیں ہے، ان کی حیثیت نہیں ہے، ان کو بلایا ہی نہیں جاتا تو دیکھے کیسے. نجف سے جاتا ہے پیدل زمانہ کرب و بلا، سفر کی کوئی اذیت نہیں دیکھی جاتی. اور بیمار، بوڑھے، خواتین، بچے جاتے ہیں، وہ چاہے کیسی طبیعت نہیں دیکھی جاتی. علی کا شیعہ اور حسین کا ماننے والا بننا اتنا آسان نہیں ہے. سنی یعنی سب سے افضل درجہ تو ہے شیعہ کا، اور اس سے پہلا درجہ ہے سنت کا. یعنی آپ سنی بھی صحیح نہیں بنتے، سنی بننے میں بھی ڈنڈے مار رہے ہیں. اگر آپ سنی صحیح بن جائے تو وہ تو آپ کا بہت شکریہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں تمام بہت آپ نے اچھی باتیں کی، بہت ہی اچھے اشعار آپ نے سنائی. خدا دے چکا ہے رضا ان کو اپنی، بتا ان کی کیسے خدائی نہیں ہے. ہم اپریشیٹ کرتے ہیں آپ کی کال کو، آپ کی باتوں کو، لیکن پلیز کوئی بھی کالر شیعہ سنی آ کے نہ کرے. سنی ہمارے بھائی ہیں اور اہل سنت ہمارے بھائی ہیں. ہم اس طرح کی بحث میں نہیں جانا چاہتے، نہ یہ اس قسم کا کوئی پروگرام ہے. ہاں، اگر آپ کو کال کرنی ہے اور مسرور صدیق صاحب سے پرسنل ان کی زندگی کے ایکسپیرینس پوچھنے ہیں تو ضرور پوچھیے. جو کال آئی اس کو اگنور کیجیے، اس کا جواب انہوں نے دیا، ہم نے دیا، خادم حسین صاحب نے دیا. میرا خیال ہے وہ کافی ہے. اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سجاد بخاری کر رہا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ سجاد بخاری صاحب. جی آپ کو، بیٹے آپ کو، بھائی امان صاحب کو اور موسم مہمان شریف صاحب کی خدمت میں بہت بہت سلام اور رغبت کرتا ہوں. وعلیکم السلام. یہ چمن اسی طرح بستا رہے اور آباد رہے، اور اس میں جو ہے وہ نئے نئے مہمان مولا کے فضل و کرم سے جو تشریف لا رہے ہیں. یہ ادارہ، یہ پلیٹ فارم در اہل بیت پہ آنے والوں کو ہمیشہ اسی طرح جو ہے وہ ویلکم کرتا ہے اور کرتا رہے گا. یہ بہت بڑی خوش قسمتی ہے ان کی کہ انہوں نے ایک حق کی راہ جو ہے وہ چنی. پچھلے 4-5 منٹ سے صرف جو ہے وہ ٹی وی دیکھنے کا اتفاق ہو رہا ہے، اور محسن کالرز جو ہیں وہ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے ایمان پہ، اپنے ارادے میں وقت کا امام اور اہل بیت محمد والے محمد اور پختگی ان کو ادا کریں، جو ہے وہ ادا کریں. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ان کے خاندان والے یا ان کی برادری ان کو اگر اکیلا چھوڑ رہی ہے. تو اس در پہ تو ہزاروں نہیں لاکھوں مثالیں ایسی ہیں کہ جو بھی
یہاں پہ آیا ہے اس نے بڑی بڑی مصیبتیں دی ہیں اور لوگوں نے رشتے داروں نے ان کو صرف خالی چھوڑا نہیں ہے بلکہ بہت زیادہ اذیتیں بھی دی ہیں. ہماری تاریخ بھری پڑی ہے ان باتوں سے. تو صدیق صاحب آپ کو دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. یہ بہت بڑا گھرانہ ہے, اتنی عظمتوں کا مالک یہ گھرانہ ہے کہ ان کے در پہ جو بھی آ گیا اس کو کبھی بھی مایوس نہیں انہوں نے کیا. آپ بہت بڑے خوش قسمت ہیں. آپ کی اولاد کو جو ہے, آپ کے بچوں کو اللہ اور پنچن پاک کے صدقے جو ہے ان کے زیر سایہ ہیں اور زیر سایہ مولا ان کو رکھے. ان کے لیے آپ کو زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس در پہ آنے والے جو ہیں اور اس کے در کو ماننے والوں کے دل اتنے کشادہ ہیں کہ وہ اس طرح آپ کو ویلکم کہیں گے. اور آپ نے جیسا کہ دوسرے اسکالرس سن بھی رہے ہیں آپ, اور انشاءاللہ آپ سے لوگ رابطہ بھی کریں گے. ہمارے لائق جو بھی خدمت ہوگی وہ انشاءاللہ ہم کریں گے. آپ قطعاً اکیلے نہیں ہیں. یہی تو ایک بڑائی ہے اس مکتب کی کہ یہ ایک گھر ہے, یہ ایک فیملی ہے. اور ہدایت کی یہی ایک خاصیت ہے کہ یہاں جو بھی آ گیا وہ ایک فیملی کا حصہ بن گیا. بالکل بالکل. تو فیملی جو ہوتی ہے اس میں کسی فرد کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا اور نہ ہم چھوڑتے ہیں. تو آپ انشاءاللہ جو ہے وہ بہت خوش قسمت ہیں, آپ بھی اور آپ کے بچے بھی. اور یہی دعا کرتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ ہمت اور حوصلہ رکھیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور خوبصورتی ادا کرے. اپنی دعا میں آپ بھی ہمیں یاد رکھیں. ہم انشاءاللہ آپ کے لیے دعا ہیں اور فکر کی کوئی بات نہیں ہے انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ سجاد بخاری صاحب. یہ ہمارے بھائی تھے اور یہ ہدایت کے ممبر ہدایت کے کارکن ہیں, پورے نمائندگی کرتے ہیں پورے یورپ کی. ہدایت کے پورے یورپ کے یہ نمائندہ ہیں سجاد بخاری صاحب, اور کبھی یہاں پر آئیں گے انشاءاللہ آپ کی ملاقات کرائیں گے. اور آپ نے ٹی وی میں بھی میرا خیال ہے کئی دفعہ ان کو دیکھا ہوگا. بہت ہی اچھے انسان ہیں اور آپ سے ضرور ان کی ملاقات ہوگی اور بہت ہیلپ فل ہیں. اگلے کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ میں مسز زیزی بات کر رہی ہوں اور میں نے آپ لوگوں کی خدمت میں سلام کرنا ہے. میں نے 2 باتیں کرنی ہیں. پہلا تو یہ کہ دیکھیں ہماری بھی زندگی میں کافی ساری مشکلات آئی ہیں, بہت ساری پریشانی آتی رہتی ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ نا ایک رجب کے مہینے میں نا عمل ام داؤد ہے, یہ مفاتیح الجنان میں بھی ہے. 13, 14, 15 رجب کو روزہ رکھتے ہیں. اس کے بعد 15ویں رجب کے اعمال ہوتے ہیں. یہ عمل ام داؤد اگر آپ ہو سکے تو یہ ضرور کیجیے گا. یہ مطلب بہترین ہے مشکلات اور پریشانی کوئی بھی حاجت کے دور ہونے کے لیے. اور دوسرا یہ کہ بی بی فاطمۃ الزہرا کا استغاثہ ہے, اگر ہو سکے تو یہ بھی روز پڑھ لیا کریں. ویسے تو اس کے علاوہ حضرت ابو الفضل العباس کا بھی استغاثہ ہے. کیونکہ نا اہل بیت کے در سے جب آپ کو کوئی رشتہ کوئی بھی چیز ملے گی نا تو وہ بہترین ہوگی. انسان خود سے جو ڈھونڈ کے نکالتا ہے نا وہ ویسی اس میں خامیاں ہو سکتی ہیں, لیکن اہل بیت کے در سے جب آپ کو کوئی چیز ملے گی نا تو آپ بالکل پرفیکٹ ہوگی. اور دوسرا یہ کہ میں ایک اور بات کہنا چاہتی ہوں کہ دیکھیں جس طرح انسان میٹرک کرتا ہے, پھر اس کے بعد مطلب انٹرمیڈیٹ کرتا ہے, پھر گریجویشن, اگر اس کے بغیر یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں. تو اسی طرح نا محبت کے بھی درجے ہوتے ہیں. پہلے انسان مخلوق یا خدا سے محبت کرتا ہے, پھر اس کے بعد اہل بیت سے محبت ہوتی ہے, اور اس کے بعد خدا سے انسان محبت کرتا ہے. اگر کوئی شخص ہے کہ میں نے تو میٹرک کیا نہیں ہے, انٹر بھی نہیں کیا, میں نے پی ایچ ڈی کر لیا, میں تو خدا سے بڑا محبت کرتا ہوں, تو یہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے. کیونکہ مخلوق سے اور اہل بیت سے علی کو پہچانے بغیر نا انسان خدا کو نہ پہچان سکتا ہے اور نہ محبت کر سکتا ہے. جزاک اللہ. اور اسی طرح حضرت علی کو بھی محبت وہی مومنین کی سچی ہوتی ہے جو خدا کی مخلوق سے بھی محبت کرتے ہیں. جزاک اللہ, بہت شکریہ مسز رضوی, آپ پروگرام میں شامل ہوئی, مشکلات کے حل بھی آپ نے بتائے, آپ کا بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ایک سوال ہم آپ سے کرنا چاہیں گے کہ جب آپ مذہب تشیع میں آئے تو لوگوں کو آپ کے اخلاق میں کوئی فرق محسوس ہوا؟ کن لوگوں کے؟ جو معاشرے کے آپ کے لوگ ہیں ان کو آپ کے اخلاق کے بارے میں کیسا فرق کچھ محسوس ہوا؟ جو ہمارے معاشرے کے جو لوگ تھے, جب ان کو پتہ چلا, جب ان کی ہماری لیننگ کے بارے میں پتہ چلا تو ان کا رویہ تھوڑا سا ہم سے بدل گیا. ہمارا رویہ ان سے بدل گیا, ہماری طرف بدل گیا, ہمارے خاندان کی طرف بدل گیا. بہت ساری چیزیں انہوں نے کہیں, بہت ساری چیزیں انہوں نے چھپائیں, مگر ان کی آنکھوں سے پتہ چل رہا تھا کہ اب ان کے دل میں وہ میرے لیے محبت نہیں ہے جو کہ پہلے تھی. اور صرف اس وجہ سے کہ میں نے اپنے خیالات ان کے سامنے رکھ دیے. بالکل صدیق صاحب, آپ کا اپنے اخلاق میں کتنا فرق آیا؟ میں تو اب جب سے میں اہل بیت کے در پہ آیا ہوں تب سے تو میرے ایسپریشنز بالکل ختم ہو گئے ہیں, اور مجھے بس اب اس زندگی میں سوائے اللہ کے اور اہل بیت کے مجھے ان کی خدمت کی اور مجھے کچھ نہیں چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کامیابی دی. اب اس کے علاوہ میں چاہتا ہوں کہ
میری آنے والی جنریشن جو ہے وہ بھی شیعہ علی گزرے اور اللہ تعالیٰ اور اہل بیت علیہ السلام ان کے حافظ ہیں. بے شک. اور اس کے علاوہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. کالر کو شامل کروں آپ کی اجازت ہو تو. السلام علیکم. میں عظمیٰ بیٹے 1 منٹ کے لیے دوبارہ آیا ہوں, آپ کو تنگ کر رہا ہوں دوبارہ. نہیں, بہت شکریہ نقوی صاحب. تو سب سے پہلے تو میں یہ گزارش کروں گا کہ یہ جو ہم چھوٹے ہوتے تھے نا, تو آج بھی اکثر علاقوں میں ہم جب چھوٹے ہوتے جاتے تھے تو ہمیں کجیاں ٹوٹیاں محرم میں کھانے کے لیے ملتی تھی. وہ اکثر اہل سنت بھائیوں کے گھر سے ملتی ہوا کرتی تھی, اور وہاں سے جا کے کجیاں ٹوٹیاں وہ کھیر کی بنی ہوتی جا کے کھاتے تھے. اور شبیل میں پانی بھی ہم جا کے جب شربت پیتے تھے تو ہم کہتے تھے نا اس 22 صدیق کی جو ہے نا شبیل, اس پہ جا کے پانی پیئیں گے, اس پہ پیئیں گے, اور شربت بھی بڑا میٹھا ہوتا تھا. یہ سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے, تو بھائی بھائی ہیں آپس میں, اور ایسا کبھی کبھی کچھ نہیں ہوا. بات صرف ان لوگوں کی ہوتی ہے جو نعرہ تکبیر بھی بلند کرتے ہیں اور شیعوں کے گلے پہ چھری بھی پھیرتے ہیں اور ان کو کافر بھی قرار دیتے ہیں. کلمہ گو کو کافر کہنے والے وہ بھی تو اپنے آپ کو کوئی مذہب کا نام دیتے ہی ہیں نا. باقی جہاں تک بات آ گئی اس بات کی کہ میری بہن نے ٹیلی فون کیا تھا, میں 1 سیکنڈ میں ختم کرتا ہوں بات. مجھے آپ تھوڑا سا یہ بتا دیں, آپ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں, کہ جب اللہ تعالیٰ بچے کو پیدا کرتا ہے تو دودھ تو اس کا پہلے اس کا انتظام اللہ کر دیتا ہے خوراک کا دنیا میں. تو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو ہم جب وہ روتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کی ماں کو کہتے ہیں اس کو دودھ دو. ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کو اس کا دودھ دے, ہم کہتے ہیں اس کو ماں کو کہتے ہیں کہ اس کو دودھ دو. یہ کیوں رو رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے دودھ تو پہلے ہی بچے کو دے دیا ہے, لیکن وسیلہ اس کا کس کو بنایا؟ ماں کو. اور ماں ایک ایسا وسیلہ بنایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ بعد میں یہ کہتا ہے کہ اس کا احترام کرو, اس کی عزت کرو, اور اگر اس کا احترام نہیں کرو گے تو جنت تمہارے پہ واجب نہیں ہوگی. تو جو وسیلہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے اس کا احترام ہوتا ہے اور اس کا احترام کرنا پڑتا ہے. تو میں اپنی بہن سے کہوں گا کہ جس نے یہ کہا تھا کہ آپ جو کرتے ہیں وسیلہ اللہ تعالیٰ ہوتا ہے, تو قرآن کے کاتب اکثر عربی نہیں پڑھتا کہ کہیں زیر زبر کی غلطی نہ ہو جائے کہ یا اللہ جینا آمان اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. یہ آج کس لیے بھیجی گئی تھی؟ یہ اسی لیے بھیجی گئی تھی کہ وہ وسیلے ڈھونڈ کے میرے پاس لے کے آؤ جو مجھے جانتے ہیں, جن کو میرا پتا ہے. ایسے وسیلے ڈھونڈ کے نہ لاؤ جو راستے میں پوچھتے پھرے کہ ہم کدھر جائیں, کہاں سے راستہ ملے گا. تو ایسے وسیلوں کو ڈھونڈنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں. تو مولا علی ایک ایسا وسیلہ ہے اللہ تعالیٰ کا جس کو اللہ تعالیٰ نے خود پیدا کیا اس طریقے سے خانے کعبے میں کہ اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ میں اپنے گھر میں پیدا کرنے والی اس شخصیت کو بھیج رہا ہوں آپ کے پاس کہ اگر اس کو وسیلہ بناؤ گے تو یہ میرے گھر سے ہو کے سیدھا اوپر آ رہا ہے. تو اس میں تو کوئی رکاوٹ رہ ہی نہیں گئی دنیا میں کہ جو وسیلہ ہے وہ اللہ کے گھر سے آیا, اور اللہ کے گھر سے بھیجے ہوئے وسیلے کو بھی آپ اگر یہ سوچیں کہ یہ نہیں ہے جی آپ اللہ کو وسیلہ مانگے, تو اللہ نے تو اپنے گھر میں وسیلہ بھیجا. اب خانہ کعبہ بھی تو اللہ کا گھر ہی ہے, وہ بھی تو وسیلہ جا کے ہم وہاں پہ حج کرتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. تو وہ خانہ کعبہ کو متبرک کیوں قرار دیا گیا ہے؟ کیوں جا کے ہر سال اتنے پیسے خرچ کر کے جا کے جو حج کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک وسیلہ بنا دیا اللہ تعالیٰ کہ یہاں آؤ گے تو میں تمہاری ہر گناہ معاف کر کے تجھے نئے بچے کی طرح بنا دوں گا جو نیا پیدا ہوا ہے. تو اسی طریقے سے ہم وسیلہ ان کو بناتے ہیں جو اس گھر سے آئے ہوئے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا, اور اس وسیلے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو سب کچھ ملے گا. تھینک یو جی, مہربانی. بہت شکریہ نقوی صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا دوبارہ, اور ہمیشہ آتے رہیں, آپ معذرت نہ کیا کریں, بڑی اچھی آپ باتیں کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح. اور آپ سے پوچھنا ہے آپ کو اس ملک میں کتنے سال ہو گئے؟ کب سے؟ مجھے اب اس سال تقریباً 38 سال ہو جائیں گے. 38 سال ہو جائیں گے. اور آپ کیا کام کرتے ہیں؟ میری تو بزنس ہے, لیدر گڈس کی بزنس ہے, اور کافی 30 سال سے میری بزنس ہے. حالانکہ میں نے پڑھا لکھا, مگر میں نے سوچا میں نے کسی کی نوکری نہیں کرنی ہے, تو میں نے اپنا کام شروع کر دیا. حالانکہ میرے خاندان میں میرے سارے بھائی جو ہیں وہ ڈاکٹر ہیں, انجینئر ہیں, بڑی بڑی پوسٹوں پہ ہیں, مگر میں ایک واحد انسان ہوں جو کہ میں بزنس میں آیا. اور میں اپنے بچوں کو بھی یہی سکھاتا ہوں کہ تجارت میں ہی برکت ہے. اللہ تعالیٰ نے اور رسول نے بھی یہی کہا ہے کہ تجارت میں ہی تاجر کے سر پہ تاج ہے. تو ہم ایجوکیشن بہت ضروری ہے, مگر یہ کہ بزنس ہمارا پیشہ ہونا چاہیے. اور ہم اپنے دوستوں کو بھی یہی ایڈوائز کرتے ہیں کہ بھائی اتنی دور ہم آئے اس ملک میں اپنے رشتہ داروں کو, اپنے ماحول کو چھوڑ کر کے, تو کم سے کم ہم کو یہ چاہیے کہ ہم کسی طرف سے تو ہم کو سکون ہونا چاہیے, تاکہ ہم یہاں پہ اگر تجارت میں جائیں گے, اچھے کام کریں گے, اچھی بزنس کریں گے, تو ہم اپنے معاشرے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں, اپنی سوسائٹی کے لیے بھی کر سکتے ہیں, اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں.
حالانکہ اتنی دور ہم آئے ہیں، پورے ملک کو چھوڑا، زبان کو چھوڑا، کلچر کو چھوڑا. تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں سکسیزفل ہونے کے لیے ہر آدمی تو بزنس نہیں کر سکتا مگر کوشش کر سکتا ہے. اور جتنی سہولیت اس ملک میں ہے، جتنی فریڈم یہاں ہے، وہ ہمارے ملکوں میں نہیں ہے. تو ہم تو سب سے یہی کہیں گے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے. سسٹر آپ کی آواز آ رہی ہے. کون بہن کہاں سے؟ میں مسز حسین مانچسٹر سے بول رہی ہوں. جزاک اللہ. پہلے آنے والی. بہت عمدہ پروگرام جا رہا ہے بیٹا. بہت اچھے اچھے مہمان آ رہے ہیں. بہت شکریہ. اور میں تو ہدایت ٹی وی زندہ باد. اور یہ جو ہے ان کا مہمان، دونوں مہمانوں کو سلام. اور دوسرے مہمان کا نام کیا ہے آپ کے؟ مسرور صدیق صاحب. مسرور صدیق. میں ان کو جانتی ہوں بہت اچھی طرح سے. اور بیٹا بہت مجھے خوشی ہوئی ہے اور میں ان سے بات کرنا چاہوں گی. بالکل بات کیجیے. ہلو السلام علیکم. جی السلام علیکم. ہو سکتا ہے آپ مجھے جانتے ہو، میں ضامن حسین مرحوم کی بہن ہوں. جی مجھے یاد ہے، مجھے یاد ہے بہت. اور کیا، اور بے حد بیٹا. اور آپ تو اب اچھی عمر پہ ہو رہے ہیں، مجھ سے بہت چھوٹے ہیں. اور بہت خوشی ہوئی ہے اس مذہب میں آنے کی. شکریہ. مجھے خود خوشی ہو رہی ہے. میں کیا کہوں. بہرحال سارے خاندان کو جانتی ہوں اور تمہاری تعریف تو میں بہت اکثر بیشتر کرتی رہتی ہوں کہ تم کتنے اچھے اخلاق سے مجھ سے ملتے تھے اور کتنا اچھا ماحول. اور ماشاءاللہ تمہارے سب گھرانے کو جانتی ہوں. تم بالکل فکر نہ کرو. انشاءاللہ اتنی اچھی جگہ بچوں کے رشتے ہوئیں گے. اتنے مولا کے در پہ آ گئے ہو، ان کے چاہنے والے ہو تو انشاءاللہ بہت خوشیاں ملیں گی. اور تمہارا ابھی ناطہ وہیں سے ہے جہاں سے میری نانی والدہ کا تھا، بلگرام سے. اور کیا کہتے ہیں انڈیا سے. تو میں بہت اچھی طرح تمہیں جانتی ہوں. بہت کوشش کر رہی تھی کہ لگے، لیکن بہت مشکل سے لائن ملی ہے. بہرحال بہت بہت شکریہ. اور جب چاہو میرے گھر آؤ، مجھ سے ملاقات کرو بچوں سے. اور بچی کی کوئی فکر نہ کر رہے. انشاءاللہ اس گھر پہ آ گئے ہو بہت عمدہ رشتے ملیں گے. اور میرے گھرانے میں تو سنت جماعت بھی بہت ہے ماشاء اللہ سے. اور جو اس قدر مجلس حسین میں آتے ہیں، مانتے ہیں، روتے ہیں، ماتم بھی کرتے ہیں. تو سنی شیعہ ہم سب مسلمان ہیں، بھائی ہیں. اور ہمارا ٹی وی تو ہمیشہ سے ہر طرح سے خوش اخلاق اور ہر فرد اس کا بہترین زبان استعمال کرنا، بہترین انداز سے بولنا. ہدایت ٹی وی زندہ رہے. ہمارے مولانا سب اللہ ان کو نظر بس سے بچائے. بہت بہترین ماحول ہے. بچوں کو بہت عمدہ سبق مل رہے ہیں اس سے. بہرحال مجھے بہت خوشی ہوئی ہے. اور میرے گھر آنا، میرا نمبر دینا. سلمہ سے، پرویز سے ملاقات ہوتی ہے. اور مجھے بہت بیٹا خوشی ہوئی ہے اس وقت کہ تم اس مذہب پہ آئے ہو. اور میری بہت کافی عرصہ ہوا تم سے ملاقات نہیں ہوئی ہے. انشاءاللہ زندگی بخیر ہوگی. اور اللہ تمہیں عمر دراز کرے. تمہارے بچوں کو سب کو بے حد خوشی ہوئی ہے میری طرف سے. خدا حافظ. زیادہ بات کرنے پڑتی، لوگوں کی لائن لگی ہوئی ہے. اور یہ بچی تو ہماری عظما بہترین، بہت انداز سے اچھی بات کرتی ہے. اور یہ جو مہمان ہیں یہ بھی سب بہت اچھے ہیں. اچھا خدا حافظ بیٹا. اللہ حافظ. خدا حافظ. بہت شکریہ آپا، آپ پروگرام میں شامل ہوئی. جی آپ جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں بہت اچھی طریقے سے اور کافی عرصے سے ملاقات نہیں ہوئی. یہ ہمارے ضامن بھائی ہوا کرتے تھے، بزرگ. ان کی ہمارے ساتھی ہماری ہم سے بڑے تھے. ان کی بہن ہے ضامن صاحب. ہمارے سب سے پہلے جو 404 مسلم ایسٹ کے ٹرسٹی اور بانیان میں سے تھے. تو میرے خیال کہ یہ ان کی بہن ہے. ہم ان کو بڑی تعظیم سے دیکھتے ہیں، ملتے ہیں. اور مجھے ہمارے یہاں ان کی بڑی قدر و قیمت ہے. میری مسز جو ہے وہ ان کا ذکر اکثر کرتی رہتی ہیں. یہ ایسا گھرانہ ہے جو پرانے مومنین میں سے جنہیں عزاداری یہاں شروع کی تھی. یہ وہ لوگ ہیں. بہت ہمیں بھی خوشی ہوئی. میری بہن ہے، میری باجی، بلکہ آپا کہوں گی میں آپ کو مسز حسین کہ آپ صبح ہدایت میں آئیں، پروگرام میں شامل ہوئیں، حوصلہ افزائی کی. ہمیشہ آتی رہیے گا. اور میں یہی دعا کرتی ہوں کہ اتنے پیارے پیارے بزرگ ہیں اور پروردگار ان سب کا سایہ ہم پر ہمیشہ سلامت رکھے، قائم و دائم رکھے. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظما بہن کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. بہت شکریہ بٹ صاحب.
ہمارے مہمان بزرگوں جناب خصوصی طور پہ صدیقی صاحب کو میرا بادب سلام بھی. وعلیکم السلام. اور جو ساتھ بیٹھے میں نام ان کا بھول گیا, ان کو میرا بہت بہت سلام. وعلیکم السلام. صدیقی صاحب کی خدمت میں چند اشعار پیش کروں گا, 2 باتیں کروں گا بس جلدی. صدیقی صاحب ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی, اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا. کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں, سبحان اللہ. کچھ اس طرح یہ عبادت کو عام کرتے ہیں, سجود ان کی گلی میں قیام کرتے ہیں. سبحان اللہ. کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو, کہا خدا نے علی سے بنا کے جنت کو, اسے بھی ہم تیرے بچوں کے نام کرتے ہیں. خدا کا گھر ہے یہ دل, اس میں نہ ہو بغض علی. خدا کا گھر ہے یہ دل, اس میں نہ ہو بغض علی. خدا کے گھر میں بلا رام رام کرتے ہو. خدا خدا ہے خدائی اسی کو زیب سہی. خدا خدا ہے خدا اسی کو, خدائی اسی کو زیب سہی. یہ عبد ہو کے خدا والے کام کرتے ہیں. تو صدیقی صاحب آپ کی خدمت میں, جہاں برس ہے اونچا مزاج مستوں کا, جہاں برس ہے اونچا مزاج مستوں کا, علی کا ذکر علی صبح شام کرتے ہیں. میرے حسین سے منسوب جانور ہو اگر, میرے حسین سے منسوب جانور ہو اگر, حلال زادے بڑا احترام کرتے ہیں. خاص طور پہ تمہارے ہاں جو اماموں سے کام ہو نہ سکے, تمہارے ہاں جو اماموں سے کام ہو نہ سکے, ہمارے ہاں وہ علی کے غلام کرتے ہیں. بہت بہت اللہ پاک نے اس عمر میں یہ آپ نے بات کی تھی نا, یہ صرف دلوں کی بات ہوتی ہے. ہم کسی کو کچھ, کوئی اہل سنت ہو یا کوئی اہل تشیع ہو, یہ دلوں پہ جن کی حکومت ہوتی ہے نا, وہی در پہ آتا ہے. میں بھی آپ کی طرح منزل کا مسافر ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ اور پنجتن پاک کا اتنا کرم ہے, اتنا کرم ہے کہ ہم نے پچھلی 25 سالہ زندگی میں وہ نہیں دیکھا. پیسوں کی ضرورت نہیں, دولت کی ضرورت نہیں, جائیداد کی کچھ بھی نہیں چاہیے. یہی وہ در ہے جہاں سے انسان کو سب کچھ ملتا ہے. بہت خوشی ہوئی, پہلے شروع سے پروگرام نہیں دیکھا, وقفے سے شروع کیا, بہت خوشی ہوئی. اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اتنا کرم کرے گا. صدیقی صاحب میں آپ کے سامنے زندہ مثال ہوں. میری بچپن سے خواہش تھی زیارتیں کرنے کی, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس ملک میں بھیجا. ہمارا سب کچھ اللہ پاک نے دیا. ملک میں رہ کے ہم جو چھوٹا موٹا کاروبار وہاں سے ہم نہیں جا سکتے تھے, اللہ نے اتنا کرم کیا تو سب زیارتیں ہو گئی. آگے بھی اللہ تعالیٰ منزلیں آسان کرے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے, پاک پروردگار آپ کے بچوں کے پنجتن پاک کا سایہ نصیب کرے. خدا حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے. خدا حافظ. بہت شکریہ بھٹ صاحب پروگرام میں شامل ہونے کا, حوصلہ افزائی کرنے کا. جیسے انہوں نے بتایا کہ یہ بھی اس درس سے منسلک ہوئے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے یہ دیکھا ہے آج کل ہمارے جاننے والوں میں حقیقت دھیرے دھیرے سب تک پہنچ رہی ہے, اور ہمارے بہت جاننے والے حضرات جو ہیں وہ اس راستے کی طرف روانہ ہو چکے ہیں, اور سب لوگ 60-70-80% کنورٹ ہو چکے ہیں. مگر وہی جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کچھ معاشرے کے حالات ایسے ہیں کہ لوگ اوپنلی نہیں آنا چاہتے ہیں, اور کچھ میرے دوست تو ایسے بھی ہیں, ایک آدھ رشتہ دار ایسے بھی ہیں جو کہ چھپ کے ہی کرتے ہیں. حد تو یہ ہے کہ وہ نماز بھی چھپ کر کے ہی پڑھتے ہیں. قطع کلام آپ مجھے وہ واقعہ سنا دیں ان کو کہ جو مجھ سے آپ نے بیان کیا, وہ وکیل صاحب کا. کس کا؟ وہ جو آپ میرے ایک عزیز ہیں, وہ انہوں نے اسلام کے اوپر ریسرچ کی ہارورڈ یونیورسٹی سے جا کر کے, بہت سکسیسفل لائر ہیں, بیرسٹر ہے سب کچھ. انہوں نے لیٹ اسٹیج میں انہوں نے وہ کیا, تو وہ میرے گھر آئے, تو میں نے ان سے کہا کہ میں ذرا نماز پڑھ لوں. تو انہوں نے جب پہلے دیکھا مجھے کہ میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں, تو انہوں نے مجھ سے کہا بھائی میں بھی بدل گیا ہوں, میں بھی تمہاری طرح نماز پڑھتا ہوں, اور تمہارا راستہ اور ہمارا راستہ ایک ہی ہے. تو ابھی وہ بیچ میں آئے ہوئے تھے پاکستان سے, تو میری جب ان سے ٹاپک کے اوپر بات ہوئی تو کہنے لگے بھائی تم پاکستان تو ہر 2-3 سال کے بعد آتے ہو کیونکہ تو ہمارے رشتہ دار ہیں وہاں پہ, مگر اب کیونکہ تم بہت منہ پھٹ ہو گئے ہو تو اب نہ آؤ, کیونکہ تمہاری زندگی بہت خطرے میں ہے اور میں بھی خطرے میں پڑ جاؤں گا. تو اب اگر آپ نہ آئیں پاکستان تو آج کل کے حالات کچھ ایسے ہی ہیں. تو میں نے کہا بھائی یہ ہے, حالانکہ میرے وہاں پہ کافی خاندان پاکستان میں ہیں. صحیح. کالر کو شامل کروں آپ کی اجازت. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. بیٹے آپ کو سلام. وعلیکم السلام. صدیقی صاحب کو سلام, غوری صاحب کو سلام, اور بھائی مصطفیٰ کو آپ انکل انور کہہ سکتی ہیں. بہت شکریہ, جزاک اللہ. ٹھیک ہے بیٹا آپ. الحمدللہ الحمدللہ, بہت شکریہ. سب سے پہلے تو
صدیقی صاحب کو مبارکباد کم از کم تو پیش کرنا چاہیے. بالکل. یہ الگ بات کہ ہم اس سفر میں بہت ہی بعد میں آنے والے ہیں، بلکہ یوں کہوں گا کہ افکار جوانوں کے خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد قلندر کی نظر سے. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. اور جن معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، جن معنی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل، قیمت میں بہت بڑھ کے ہیں تابندہ گوہر سے. یا مردہ ہے یا نزع کی حالت میں گرفتار، جو فلسفہ لکھا نہ گیا خون جگر سے. نبی پاک صاحب لولاق وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل پاک، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے برادر گرامی، آپ کے خلیفہ اور ان کی شہزادی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے گھر پہ آنا مذاق نہیں ہے. یہاں دار ہے رسن ہے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. آپ نے ارشاد فرمایا حب علی آیت الایمان و بغض علی آیت النفاق. اتنا بڑا احسان اللہ کا کہ اس نے ہم جیسے ناچیزوں کو اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل کے در پہ آنے کی جرت دی. یہ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں بڑے احتیاط کے ساتھ، جرت دی، کیونکہ ما توفیقی الا باللہ. اور بس اتنا بیٹا اگر آپ اجازت دیں تو آپ بے شک ہماری بیٹی ہیں، لیکن یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ وہ اقبال نے کہا ہے کہ اہل معنی پہ لازم سخن آرائی بھی، بزم اہل نظر بھی ہیں تماشائی بھی. اور میں آپ نے چونکہ وہ پابندی لگائی تھی، لگانے کی کوشش کی کہ بھئی اس موضوع پر بات نہ کریں. بچے بات یہ ہے کہ کبھی کبھار چونکہ میں ایز اے جرنلسٹ پہ بات جانتا ہوں کہ جب کسی بات کو، کسی واقعے کو، کسی صداقت کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش چاہے بہت ہی گھٹیا یا بہت ہی کمزور آدمی کر جائے تو دوسرے سننے والے جن کے پاس سوچ نہیں ہوتی، طور طریقے نہیں، تو بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں بلکہ پشیمان رہتے ہیں. تو صرف حوالوں کے لیے عرض کر دیتا ہوں، سورہ آل عمران کی آیات ہیں 49. تمام بہنوں اور بھائیوں سے عرض کروں گا وہ ذرا غور سے پڑھ لیں کہ اللہ پاک نے وقت بچانے کے لیے جلدی سے عرض کرتا ہوں کہ فرمایا کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آ گیا ہوں. حضرت عیسیٰ کے بارے میں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کی صورت بنا دیتا ہوں، پھر اس بے جان صورت میں پھونک مارتا ہوں، فوراً اللہ تعالیٰ کو ان سے پرندہ ہو جاتا ہے. میں پیدائشی اندھے کو لا علاج کوڑی کو درست کر دیتا ہوں، میں مردے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کر دیتا ہوں. جو تم کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو تمہیں بتلاتا ہوں، بے شک ان معجزوں میں میری صداقت کی بہت بڑی نشانی ہے اگر تم ایماندار ہو. ایک تو یہ ہے، اور چھوٹا سا ایک واقعہ ہے سورہ نمل کا ہے جو اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کے درمیان ہوا، کہ وہ سورہ نمل کی آیات ہیں 38-39. کیا ہے میرے درباریوں تم میں کون ہے میرے تخت کو میرے پاس جو بلقیس کا تخت لانے کے لیے لے آئے. یہ قرآن کی آیات ہیں، یہ کوئی جذباتی فکریں نہیں ہے. میں خصوصاً اپنی اس بہن کو جنہوں نے جاتے ہوئے ایک تیر لگایا تھا کہ علی سے مت مانگو، ارے ہے گریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی حسم سرگرو تمام رندانم پیش روئے تمام رندانم سے سگے کوئے شیر جزدانم حب علین آیت الایمان. یہ اصل میں نفرت اور محبت کے اظہار کے لیے کبھی کبھار آدمی لاشعوری طور پر بہت کچھ کہہ دیتا ہے اور کبھی کبھی اشارہ کر دیتا ہے تو اس کا اشارہ بھی بہت معنی دیتا ہے. وقت کی قید بہت کچھ کہنے کی اجازت نہیں دیتی. سورہ نمل کی آیات یاد رکھیں، انہیں کہتے ہیں پڑھیں تاکہ انہیں پتا چلے. اور وہ پھر آنکھ بند کرنے سے پہلے، چھپکنے کے پہلے آصف بن برقیہ نے کیا. اور پھر یہ جو سورہ المائدہ کا آیت خصوصاً اس کا حوالہ میں دے دوں، اس کی آیت نمبر 35 ہے اپنی بہن کے لیے کہ احتیاط کر ذرا غور سے سن لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ پاک کہتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش. اور وسیلہ کیا ہے؟ اللہ پاک کہتا ہے میرے محبوب وہ مٹی تم نے نہیں پھینکی تھی، میں نے پھینکی تھی. اور بہت ساری باتیں ہیں. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ. اور گزارش ہے بیٹا اللہ پاک آپ کو بہت نعمتوں سے نوازے. اور ہمارے صدیقی صاحب کو میں جیسے ایک چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو بھی نہیں کہہ سکتا نا کہ میرے لائق کو خدمت ہو، تو یقیناً
بہت بڑا اللہ کا احسان ہے. اہل محبت کے ساتھ اللہ پاک کہتا ہے کونوا مع الصادقین. آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے در پہ آئے ہیں, یہ کوئی مذاق نہیں ہے. اللہ پاک کا حکم آپ نے پورا کیا ہے, تو اللہ پاک آپ کی اور آپ کی اولاد میں برکت دے. ہماری بیٹی کو بھی برکتیں دے. بہت پیاری ہماری بیٹی گفتگو کرتی ہیں. اللہ آپ کو اور نعمتوں سے نوازے. اللہ کرے ہو ذوق بیاں اور زور بیاں دونوں اور زیادہ, کیونکہ ذوق کے بغیر زور نہیں آتا نا. جزاک اللہ, جزاک بہت شکریہ, السلام علیکم. بہت شکریہ انور انکل. آپ نے مجھے کہا ہے تو انور انکل میں آپ کو کہتی ہوں کہ آپ کا بہت شکریہ, حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ, اور آپ نے جو بھی باتیں کی ان تمام باتوں کا بہت شکریہ. جی صدیق صاحب. نہیں, انہوں نے بہت اچھی بات کہی, اور میں بہت آج میں اپنے کو بہت ہی فخر کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے اس ہدایت ٹی وی پہ موجود ہوں, اور اپنی زندگی کی جو میرا جو سفر رہا ہے اس کے بارے میں نے آپ سے گفتگو کی. اور اس وقت ہمارے جو بھائی جنہوں نے ہمیں سہارا دیا ہے, جنہوں نے ہمیں اس راستے میں آگے بڑھایا ہے, اور میں ان کے لیے کس طرح سے شکر ادا کروں میری سمجھ سے باہر ہے. اور میں یہی چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقت میں میں اور میری اولاد اور میرے رشتہ دار جو بھی اس سفر میں ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مولا علی اور اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے ان کو اس راستے پہ رکھے, اور ان کو جو مشکلات جو ہیں ان کو دور فرمائے. اور ہمارے جو رشتہ دار اور جو جاننے والے لوگ جو اس راستے پہ نہیں آئے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے, ہدایت دے. بس یہ ہم دعا کر سکتے ہیں. آپ کی اجازت تو اگلے کالر کو شامل کروں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا میں محمد یعقوب سے بول رہا ہوں. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب. آپ کو اور آپ کے مہمانوں کو کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں, اور آپ لوگوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں, معاملے کی باتیں بھی سن رہا ہوں. میں ان لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اہل بیت کا در کو مان لیا ہے اور مان کر اس در کے اوپر آگے. یہ بڑی خوشی کی بات ہے. ہم سنی ہوں یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں, جب تک کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت سے پیار نہیں کریں گے جان اور مال کے ساتھ, تب تک ہمارا کوئی ٹھکانا نہیں ہے. تو یہ ڈر ایسا ڈر ہے جو بھول کر بھی اس ڈر میں آ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول اور اہل بیت ان کو اپنا بنا لیتے ہیں, اور اپنا بنا کر نہیں چھوڑتے بلکہ سب کچھ ان کو دے دیتے ہیں. یہ ایسا ڈر ہے جس کے ذریعے سے ہم لوگوں کو دنیا کی نعمتیں ملتی ہیں, اور ہم لوگوں کو فخر کرتے ہیں کہ میرے پاس گاڑی ہے, گھر ہے, پیسے ہیں, اولاد ہے. یہ ایک ایسا ڈر ہے کہ جس کے ڈر کے بغیر ہماری زندگی میں کچھ خوشی نہیں آ سکتی. اسی کے ساتھ میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں, اور آپ کی ٹیم کا اور اہل بیت کا اور اہل ہدایت کا جو آپ لوگ پلیٹ فارم لگا کر ہم لوگوں کو عقل کی باتیں سکھاتے ہیں, اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ سب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. بہت شکریہ محمد یعقوب صاحب, اور تمام ناظرین کا بہت شکریہ کہ اس طرح سے وہ پروگرام میں آ رہے ہیں. آپ نے دیکھا صدیق صاحب کہ کس طرح سے آپ کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے, اور آپ کو بتا دیا اس دنیا نے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھے. ہم لوگ ایک ہدایت جو ٹی وی ہے, بیسیکلی وہ ٹی وی نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے, ایک درسگاہ ہے, اور سب سے بڑھ کر کے یہ فیملی ہے. یہ جتنے ہمارے کالر ہیں, جتنے سب ہماری فیملی ہے, اور آپ بھی اب اس فیملی کا حصہ ہو چکے ہیں. اور آپ کبھی بھی آپ کو اس فیملی میں اپنے اکیلا کبھی بھی محسوس نہیں کریں گے, اور نہ یہ فیملی آپ کو اکیلا ہونے دے گی, کبھی بھی اکیلا نہیں ہونے دے گی. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم بہن. وعلیکم السلام. ہمارے انکل کو سب کو بہت بہت سلام. غلام علی جزاک اللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. الحمدللہ بہت اچھی باتیں چل رہے تھے. قصیدے بھی مولا کائنات کے سنا, اور وہ جیسا میں اپنی بات بھی تھوڑی بہت کر لوں. جی جی بہت خوشی ہو سکتا ہے. انکل کو میں مل چکا ہوں, تو بیٹے میں ہے نیو جرسی میں, غلام ماجد مسوی نعرے حیدری بولتے ہیں, ہر عاشق خانے میں جانتے ہیں. مسجد دل کے بھی خدمت کرا ہوں, ماشاءاللہ سب بن چکا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत या रसूलल्लाह, नारे हैदरी या अली, नारे खैबरी या अली, नारे सत्तरी या अली, दम दम अली अली, दम दम अली अली, हर दम अली अली, हर दम अली अली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हुसैनिया जिंदाबाद, हुसैनिया जिंदाबाद, लब्बैक या हुसैन। हिदायत टीवी जिंदाबाद। सलामत रखे, इसका खुदम रखे, कोई गम न दे या गम हुसैन। इलाही आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया मौसवी साहब। देखिए हमेशा अमेरिका से शामिल होते हैं और हिदायत पे इबादत, हम सबको इबादत में मशगूल कर लेते हैं थोड़ी सी देर के लिए, और ज़िक्र अली करना बेशक इबादत है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बहन, कहाँ से? उज़मा, मैं साइड लंदन से फ़ोन कर रही हूँ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं आपके मेहमानों को भी सलाम अर्ज़ करना चाहती हूँ। वालेकुम सलाम। और एक बात कहना चाहती हूँ कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले टीवी ऑन किया है और अंकल के बारे में मैंने सुना और इतनी खुशी हुई है, इतनी खुशी हुई है कि मैं इनको एक बात कहना चाहूँगी कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करबला में और भी सहाबा जो थे उनके बहुत काबिल इज्जत और काबिल एहतराम हैं और वो शहीद हुए हैं, लेकिन जो मैंने ज़्यादा हद तक जो बहुत ज़्यादा नाम सुना है वो जनाब हुर का नाम सुना है। और आप हम शियाने अली के लिए इस दौर में मैं आपको जनाब हुर की सुन्नत अदा करते हुए देख रही हूँ कि जो काम आपने किया है वो जनाब हुर वाला काम किया है। और आपकी जिंदगी नस्लों तक जो आपने एक सीधा रास्ता अपनी औलाद को डाला है और उस रास्ते पर आप आए हैं, आपकी बहुत मुझे अल्फाज नहीं मिल रहे हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी कि अगर कभी आप लंदन आए, मैं आपको अपना फ़ोन नंबर यहाँ छोड़ना चाहती हूँ। आप लंदन आए तो प्लीज़ अंकल अगर आप मेरे घर आए, मैं आपके लिए अगर एक चाय का कप भी बना के दे सकूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी, क्योंकि आपकी आँखों से आऊँगा वर्ड्स। आप इस दौर में हम लोगों के लिए जनाबे हुर हैं और हम सब लोग आपका इस्तकबाल करते हैं मुला हुसैन के काफिले में। अल्लाह मुला बिन पाक आपको बहुत जिंदगी दे और सिवाय हमें हुसैन के कोई गम न दे, और आपकी औलाद को नस्लों तक मुला हुसैन गाजी अब्बास लमदार के साए में रखें। लेकिन प्लीज अंकल मैं अपना नंबर छोड़ूंगी, जब कभी भी आप लंदन आए अगर 5 मिनट भी आप मेरे घर में आ जाए तो मैं उसको अपने आप को बहुत खुशनसीब समझूंगी और एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहूँगी। मौला हुसैन आप पर रहम करें। आमीन, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया साजिदा बहन। हम आपके जज्बात की कदर करेंगे और हौसला अफजाई करेंगे। देखिए आपको इन्होंने इनविटेशन भी दिया है, इंशाअल्लाह मैं ज़रूर आप जी बिल्कुल। अगले कॉलर हैं तो शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह किबला, बहुत शुक्रिया। मेरी तरफ से सलाम। वालेकुम सलाम। और हमारा गौरी साहब की खिदमत में इस्लाम में खादिमुल उलमा मलिक याकूब अर्ज़ कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया किबला। सिद्दीकी साहब की खिदमत में हदिया तबरीक है कि ये वो दर है जिस दर पे आने के लिए अंबिया अलैहिमुस्सलाम तरसते रहे। बस आयात का तसलसल तो मेरे बिरादर मोहतरम चौधरी अनवर साहब ने बड़े तफसील के साथ बयान फरमा दिया। अब उसमें गुंजाइश नहीं, मैं आपको एक शेर सुनाऊंगा। ज़हे किस्मत हमें दुनिया अली वाले समझती है, अली वाले नबी वाले, नबी वाले खुदा वाले। किसी ने जब वतन पूछा तो ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया, मदीने वाले कहलाते थे अब हैं करबला वाले। और करबला के बाद मज़हब इस्लाम का, हकीकी इस्लाम का जो पता है और तबलीग है वो शहादत उज़्मा जनाब हुसैन अलैहिस्सलाम से हो रही है। और आयत करीमा जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐलान विलायत पर फरमाई थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि अली की विलायत के ऐलान के बाद अल्लाह ने फरमाया कि आज के दिन दीन मुकम्मल हो गया और मैंने अपनी तमाम नेमतें जो आपके लिए देनी थी वो पूरी कर दी और मैं इस्लाम से राज़ी हो गया।
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حضور ختمی مطبت علیہ السلام 1,23,999 انبیاء کی تبلیغ کے وارث تھے، ان کو بھی جب 23 سالہ تبلیغ کے بعد سند تکمیل دین کی سند ملی تو علی کی ولایت سے ملی. اس لیے علی کی ولایت بہت بڑا درجہ ہے. اللہ آپ کو نصیب فرمائے اور دین و دنیا کی ساتھ نصیب فرمائے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو محمد و آل محمد کی ولایت اور آل بیت علیہ السلام کی محبت کی نعمت سے نوازے. اور دنیا والے دیکھتے ہیں، اور میں جناب امیر المومنین علیہ السلام کا ایک شعر پڑھ کے بس گفتگو کو ختم کروں گا. مولا فرماتے ہیں رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللاعداء مالو. ہم اللہ کی اس تقسیم سے راضی ہیں کہ اللہ نے ہمارے حصے میں علم رکھا اور ہمارے دشمنوں کے حصے میں مال. کہ مال ان قریب فنا ہونے والا ہے لیکن علم ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور کبھی اسے فنا نہیں ہوگا. اور علم اگر ملتا ہے تو علی کے دروازے سے، کیونکہ تمام مکاتب فکر اس بات کے مانتے ہیں کہ مولا کائنات کے متعلق جو امیر رسالت ماہ زبان وحی ترجمان خدا نے فرمایا کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابھا من اراد العلم فلیأت الی بابھا. میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. جس کو علم چاہیے اسے دروازے پر آنا پڑے گا. اللہ رب سے دعا ہے کہ ہم علی علی کرنے والوں کو بھی علم کی دولت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التماس سے دعا پہنچنا چیز کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مولانا ملک یعقوب صاحب، اور ظاہر ہے ہمیشہ علم کی روشنیاں بکھیرتے ہیں ہر پروگرام میں جب بھی آتے ہیں، اور حوصلہ افزائی کا پروگرام میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ. قبلہ اگلے کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ. سسٹر میں مظفر بولتا ہوں کوئٹی سے، ویسٹ مڈلینڈ سے. بہت شکریہ مظفر. آپ کے مہمانوں کو بھی بہت بہت سلام، صدیقی صاحب کو بھی بہت بہت سلام. اور یہ وہ در پر آ گئے کہ بچہ یہاں پر کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی مشکل ہی نہیں ہے، مشکل کے سا کے در پر آ گئے. یہ حور علیہ السلام کی مثال جو سسٹر نے دی اپنے اگلے کالر نے، وہی بس اس کے بارے میں ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ جب حور چلا تھا باندھ کر رومال فاطمہ، جب حور علیہ السلام چلے تھے جب رومال باندھ کر رومال فاطمہ، تاریخ نے وہ لمحہ لیا سال بیچ کر، ہاتھوں کو جوڑ کر کے یہ کہتا تھا ہر نبی اے حور ہمیں خرید لے رومال بیچ کر. یہ تو وہ در ہے کہ یہاں پر انبیاء بھی سر جھکاتے ہیں، ہر کسی کو تمنا رہتی ہے. بس دعاؤں میں یاد اور بہت بہت مبارک دعا. جزاک اللہ. بہت شکریہ مظفر بھائی، آپ شامل ہوئے پروگرام میں. جی، اور میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ آپ لوگوں کی دوستی 30 سال سے. جی بالکل. جی ہاں، 30 سال ہو گئے ہمیں. 30 سال سے آپ کی دوستی ہے. تو کبھی آپ نے بتایا کہ یہ شیعہ تھے، ہم ان کے گھر جاتے تھے، کھاتے تھے، پیتے تھے، تو شاید آپ کو ان کی فیملی نے بھی امپریس کیا ہے. بالکل بالکل، ان کی فیملی نے ہمیں بہت امپریس کیا اور ہماری بہت مدد کی، اور ان کا اخلاق اور ان کی محبت نے ہی ہمارا دل بدلی کیا بیسیکلی. تو آپ کی مسز جو ہے وہ پاکستان سے؟ جی پاکستانی. جی ہیں تو ہندوستان سے، مگر پھر پاکستان مائگریٹ کر کے ان کے والدین یہاں آ گئے تھے. تو میری شادی میرے بزرگ جو تھے اختر شاہ صاحب، انہوں نے میری شادی کرائی، اور پاکستانی لڑکی ہے وہ. پاکستانی. تو انڈیا اور پاکستان کا ایک طرح سے اس طرح کا. جی ہاں، کیونکہ پارٹیشن میں میری والدہ اور میرے والد صاحب ہندوستان میں رہ گئے تھے، اور میری باقی جتنے فیملی تھی سب پاکستان مائگریٹ کر گئی. اس لیے مجھے ابھی بھی پاکستان برابر جانا پڑتا ہے کہ میرے سارے خالو، ماموں، نانا، نانی وغیرہ سب لوگ وہیں پہ ہیں، سارے کزنس وہیں ہیں. مگر ہندوستان میں ہماری صرف فیملی ایک ہی بہن رہ گئی، باقی سب پاکستان چلے گئے. تو ہمارا تعلق ہندوستان سے رہ گیا، مگر پاکستان سے ہمارا رشتہ ہے کیونکہ سارے رشتے دار وہاں ہیں. تو اس لیے میرا یہ ایک ہی بات ہوتی ہے، انڈیا پاکستان بس کہنے کی بات ہوتی ہے، لیکن ہے ایک ہی، سب کے دل ایک ہیں اور محبتیں ویسے ہی ہیں. اور یہ دنیا اس کو بلا وجہ دوسرا رخ دیتی ہے، لیکن سب کی محبتیں ایک ہی قسم کی ہیں. کالر کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عظما بیٹی مخصوص نصیر بول رہا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. صدیقی صاحب کو سلام عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ، بہت شکریہ. جناب محمد انور چودھری صاحب اور موجود مولانا ملک یعقوب صاحب قبلہ کی بات کرنے کے بعد ہماری کیا گنجائش رہ جاتی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو خوش قسمت تصور کرتا ہوں کہ میں جناب صدیقی صاحب سے ہم کلام ہوں
میں انہیں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. وہ در اہل بیت پہ آئے نہیں بلکہ انہوں نے در اہل بیت کو پہچان لیا. ہر در اہل بیت ہے، جس کے لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ نے دربار یزید میں یہ کہا تھا، ہم وجہ کائنات ہیں، ہم نازش وجود، در پر ہمارے رہتا تھا جبریل کا ورود، ہم سے اگر ہو بغض تو بے سود ہیں سجود، ہم اہل بیت پاک ہیں، ہم پر پڑھو درود، سب اہل حق خراج ہمیں دل سے دیتے ہیں، ہم وہ ہیں جن کا نام وضو کر کے لیتے ہیں. بس ایک بند ہے، عالم میں اور کس کا ہے ایسا حسب نسب، زیر فلک ملا ہے کسی کو شرف یہ کب، ماں باپ بھائی نانا ہے معصوم سب کے سب، ایسی کوئی مثال نہ پہلے تھی نہ اب، میں بنت فاطمہ ہوں نواسی نبی کی ہوں، حسنین میرے بھائی ہیں بیٹی علی کی ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی ہے کہ اس در پہ ان کی پہچان ہوئی ہے. ہم خوش قسمت سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کا دیدار کیا. اللہ تعالیٰ ان کو دین و دنیا میں سرخرو رکھے اور ان کی وجہ سے ہم پر رحم کرے، اپنے سے دعا میں یاد رکھیں. واہ جزاک اللہ، بہت شکریہ مقصود حسین سید صاحب. جی میں تو اسپیچ لیس ہوں عظما، اور میں اپنے بھائیوں سے، میرے بہت جاننے والے ہیں جو کہ مجھے دیکھ رہے ہوں گے، اور بہتوں کو یہ نہیں پتہ ہے جو میں کیا ہوں، تو آج ان کو پتہ چلے گا. میں اپنے بھائیوں سے یہی کہوں گا کہ بھائی تحقیق کرو ہر چیز کے اوپر، اور ہم سب بھائی ہیں، مگر یہ کہ جو اصلی رستہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ان کے جانشینوں کا ہے اس کو پہچانو، اور یہی ہمارا آخرت میں اور اس دنیا میں ہمارا سرمایہ ہے. اور اگر تم کو نہیں پتہ ہے تو قیامت کے دن اگنورینس ول ناٹ لیڈ یو اینی ویئر، تمہیں پتہ کرنا ہوگا. ہم لوگ بڑی بڑی ڈگریاں لے لیتے ہیں، ہم لوگ بڑے بڑی یونیورسٹیز میں پی ایچ ڈیز حاصل کر لیتے ہیں، مگر ایک چھوٹی سی حقیقت سچائی کو ہم نہیں پہچان پاتے ہیں. یہ ہمارے لیے بڑی مشکل بات ہے، اور ہم اپنے بھائیوں کو یہی کہیں گے کہ بھائی سچائی کو پہچاننے کے لیے کچھ تھوڑی سی آپ کو تحقیق کرنی پڑے گی، انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا، ریسرچ کرنا پڑے گا کہ ہم کو جو انفارمیشن ملی اب تک وہ صحیح تھی کہ نہیں صحیح ہے. اور قیامت کے دن جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے اور اہل بیت ایک طرف ہمارے ہوں گے، تو ہمارے دل میں اگر ان کے خلاف بغض ہے یا ان کے خلاف نفرت ہے یا ہم ان کے دشمنوں کو بھی اتنا ہی گریٹ سمجھتے ہیں، تو ہمارے پاس ہم لوگ اسپیچ لیس ہوں گے اس وقت جب ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا. اس لیے بھائی ابھی بھی وقت ہے، آنکھ بند ہونے سے پہلے سچائی کو آپ لوگ پہچان لیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی اگنورنٹ ہیں یا جو کہ اس بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں وہ لوگ تحقیق کریں. آج کل زمانہ انٹرنیٹ کا ہو گیا، آج کل کا زمانہ ہر چیز ویب سائٹ پہ اویلیبل، ہر کتابیں جو ہے ایران میں اور سعودی عرب میں اور ہندوستان میں انگلش میں ٹرانسلیشن ہو رہی ہے ہر کتابوں کی. اگر آپ کو کتابوں کی ضرورت ہے آپ ہدایت ٹیلی ویژن فون کریں، اور یہاں پہ ایک عالم بیٹھا ہے جو آپ کی کتابیں آپ کو فری بھیج دے گا، اور آپ خود اس بات کو آپ تحقیق کریں اور یہ پتہ لگائیں کہ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں. آپ کسی کی بات نہ سنیں. جب آج کل کے زمانے میں اگر ہم یہ نہ کر پائے تو ہمارے پاس قیامت کے دن کوئی بھی جواب نہیں ہوگا. بھائیوں ہم آپ سے بس یہی بات کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے. ہم لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت پہ سنبھال لیا، اور ہم شکر ادا کرتے ہیں اس اہل بیت علیہ السلام اور مکتب اہل بیت پہ ہم کو آنے کا. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں بھیج دیا، اور ہم اپنے سارے بھائیوں سے کہیں گے بھائی ریسرچ کرو، تحقیق کرو بھائی، کیونکہ اس میں ہمارا دار و مدار آخرت کا. یہ دنیا جو ہے یہ فانی ہے، یہ چلی جائے گی، یہ گھر، یہ گاڑی، یہ پیسے، یہ بیوی بچے سب چلے جائیں گے. صرف ایک چیز رہنے والی ہے، وہ اللہ کی ذات ہے. اور قیامت کے دن تاکہ ہم سر اٹھا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی اولاد کے سامنے کھڑے ہو سکتے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. میں چاہوں گی امانت علی غوری صاحب آپ بھی کچھ منٹ میں لاسٹ میسج دیں، کچھ میسج دینا چاہتے ہیں ناظرین کو. میں یہی کہوں گا کہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے کہ آج میرے بھائی جو ہیں وہ اعلان فرما رہے ہیں، لیکن میں نے جو کچھ اتنے سالوں میں ریڈ کیا ہے کہ ان میں شروع سے ہی دل میں گنجائش تھی، اور ہر بات جو ان سے کبھی ہم نے یہ نہیں کہا یہ سامنے بیٹھے ہیں کہ آپ شیعہ ہو جائیں، کبھی بھی یہ ہم نے ان سے کلیم نہیں کیا، اور نہ ہی کبھی یہ ظاہر کیا کہ بھئی ہم آپ کو کنورٹ کرنا چاہتے ہیں. خدا نخواستہ مطلب جو انسان خود ریسرچ کر کے یا خود ریڈ کر کے یا خود اپنے دل کی بات مان کے کنورٹ ہو،
وہ اصل میں وہی ہوتا ہے. کسی کے کہے پہ وہ جو کرے گا وہ اس میں وہ واپس جانے کی گنجائش ہوتی ہے. کہ میں یہی کہوں گا کہ جو بھی کنورٹ ہو وہ تحقیق کرے. جیسے میرے بھائی نے کہا ہے کہ انہیں ریسرچ کر کے، ان نے جتنی کتابیں پڑھی ہیں میں نے اتنی نہیں پڑھی، آپ یقین جانے کہ بس وہ اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص احسان ہے. جزاک اللہ. اور تہہ دل سے آپ دونوں مہمانوں کا اور ہمارے بڑوں کا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگ اس پروگرام میں شامل ہوئے، آپ لوگوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور ناظرین آپ سب کا بھی بے انتہا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہمیشہ ہدایت کے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، کال کرتے ہیں، حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. اسی کے ساتھ عظمیٰ علی جعفری کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا اور اجازت دیجیے گا. کنٹرول روم میں جو بہن بھائی ہیں ان کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. زندگی رہی، کل پھر ملاقات ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.